پیڈ اور ان پیڈ دین اسلام، کہ ہمیں وہ ایسی باتیں بتا سکے جو ہمارے حق میں ہو، نہ کہ ایسی باتیں بتائیں جن سے ہم اختلاف رکھیں اور جس سے ہم ان کے مخالف ہو جائیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گالیاں اس لیے دے رہا ہے کیونکہ دوسرے فرقے کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اپنی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمہ لگائی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ مومن تو وہ ہیں جو حق بلند کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کے جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیڈ اور ان پیڈ دین اسلام۔ آپ کو پتہ ہے یہ پیڈ اور ان پیڈ ہونے کی وجہ سے دین اسلام میں کتنا بگاڑ آ چکا ہے۔ آج ہم اسی بات کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ آج ہم اسی پٹری پہ چل چکے ہیں جس پہ کل عیسائی چل رہے تھے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد عیسائیوں نے اپنے دین کو، ان کے بادشاہوں نے، ان کے شہنشاہوں نے آ کر اپنے پادریوں کے پاس سے اپنے حق میں کر لیا، جس طریقے سے پیٹ پالنے کے لیے ان کے پادریوں نے انہیں وہ باتیں بتائی اور وہ باتیں کر دی جو ان کو چاہیے تھی۔ اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ آج کے پیڈ اور ان پیڈ دین اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی بالکل وہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ممبروں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے پیسوں کے محتاج ہیں، جن کے گھر ہماری پیسوں سے چلتے ہیں، جن کی روزی روٹی ہمارے پیسوں سے چلتی ہے۔ جب ہم انہیں پیسے دیتے ہیں، ہم انہیں پیسے اس وقت دیتے ہیں جب ہم ان سے خوش ہوتے ہیں، اور اس سچویشن میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ایسی باتیں بتا سکیں جو ہمارے حق میں ہو، نہ کہ ایسی باتیں بتائیں جن سے ہم اختلاف رکھیں اور جس سے ہم ان کے مخالف ہو جائیں۔ ہمارا ایک ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا شخص دوسرے ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے شخص کو گالیاں دیتا ہے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گالیاں اس لیے دے رہا ہے کیونکہ دوسرے فرقے کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں، اور جب ایک عالم دین ممبر رسول کی توہین کرتے ہوئے اس پہ گالم گلوچ کرتا ہے اور دوسرے فرقے والے کو گالی دیتا ہے، اخبث الناس ارذل الناس افتن الناس، تو ہمارے بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ اس سے انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں وہ سبحان اللہ کی نعرے لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ان کو ایک انٹرٹینمنٹ کا پرپس مل چکا ہے۔ جمعے کے جمعے ہم صرف مسجد میں انٹرٹینمنٹ لینے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ادھر مولوی ایسے بٹھائے ہیں اور عالم دین ایسے بٹھائے ہیں جنہیں ہم خود فیڈ کرتے ہیں، جو ہمارے پیسوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کیسے سوچتے ہیں کہ وہ عالم دین جو ہمارے پیسوں پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ ہمارے خلاف کیسے بات کرتے ہیں؟ اور وہ عالم دین انہی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کی جیبیں بھر سکیں۔ جس طرح بچپن میں ہمیں کہانیاں سنا کر خوش کیا جاتا تھا، انٹرٹین کیا جاتا تھا بچے کو، اسی طریقے سے آج ایک نوجوان اور ایک بزرگ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ممبروں پہ آ کے کہانیاں سنائی جاتی کہ اس بزرگ نے یہ کر دیا اور اس بزرگ نے یہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے آج ہمارا دین پیڈ ہو چکا ہے کیونکہ ہمیں وہ بات نہیں ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے خدا نے ہم سے کی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دین کو ان پیڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ دین کا ان پیڈ ہونا اس بات کی وضاحت ہوگی کہ ہم دین کی سربلندی چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے بھی وہی کام کیا جو آج سے قبل ہوا کہ ہم نے پیسے دے کے اپنی مرضی کی آیات اور احادیث نکال لی، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارے عالم و دین کو خود مختار ہونا چاہیے تاکہ وہ سینہ چوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی وہ باتیں بتائے کہ جو ہمارا رب اور ہمارا نبی ہم سے کہتا ہے، چاہے وہ ہمارے مخالف ہوں یا نہ ہوں۔ اور یہ صرف تب تک ہو سکتا ہے جب ہمارا عالم دین خود مختار۔ جس طریقے سے ہم اپنے بزنس کو چلانے کے لیے ہم کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، کوئی چیز سیل کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز ہے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، ہم اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں تاکہ سامنے لینے والا آدمی اسے لے لے۔ اس وجہ سے ہم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا پیٹ پالنا ہوتا۔ اسی طرح جب ایک عالم دین کو یہ بات پتا ہوگی کہ میں ایسی باتیں کرتا ہوں، ایسی کہانیاں سناتا ہوں اور ان کو خوش کرنے والی باتیں کرتا ہوں تو میری جیب بھرتی ہے، تو اس سچویشن میں ایک عالم دین کیسے وہ بات کر سکتا ہے جس سے آپ اختلاف رکھتے ہو؟ اور آپ کے پیسوں پر آنے والا عالم دین کبھی آپ کے مخالف بات اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر اس کی جان یہاں سے چھٹ گئی تو وہ اپنا پیٹ کیسے پالے گا۔ جس عالم دین کو یہ ڈر ہوگا کہ میری روزی روٹی اس ممبر رسول سے جڑ چکی ہے تو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کبھی ایسی بات نہیں بتائے گا جس سے آپ اختلاف رکھتے ہو۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے ممبر رسول پر ان لوگوں کو بٹھائیں جو کہ ان پیڈ دین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں اس کے مخالف نہیں ہوں کہ آپ اپنے عالم دینوں کو پیسے نہ دیں، مگر میں اس چیز کے نقصان سے ڈرتا ہوں کہ اگر آپ نے دین کو پیڈ کر دیا تو کل ہمارا کیا بنے گا؟
ہم تک تو کبھی وہ بات پہنچی نہیں جو اللہ کے نبی نے ہم تک کی اور ہمیں حاصل ہوگی. آج دین اسلام میں وہ شدت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو ہمارے حق کی ہوتی ہیں. اس لیے اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں بتائی گئی چیزیں سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ کا اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو یا آپ کسی نئے ٹاپک پہ اس ویڈیو کو چاہ رہے ہیں، آپ کا اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی نیا سجیشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت. محمد بلال. اللہ حافظ.